السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو قصے کہانی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ویڈیو قرآن و حدیث کی روشنی پر مبنی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ رمضان المبارک غریبوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے صدقے کے فضائل ذکر کیے گئے تاکہ ہم اسے سمجھ کر ہم بھی دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ صدقہ کرنا جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اس آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو جہنم کی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے اگرچہ کھجور ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو تو اسے ضرور بچنا چاہیے۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اب عبرانی کی ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بنا لو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر تم لوگ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اپنے اور جہنم کے درمیان حجاب بنا لو۔ حضرت انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے چھڑوانے والا ہے۔ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور کسی اور خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ اگر بلا اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے، صدقہ کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتی۔ صدقہ کرنے والے کے لیے روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کو برباد فرما۔ حضرت انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بے شک صدقہ اپنے اہل کی قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ شیب الامان کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔